تین باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام مہدی کون ہوں گے، ظہور کے بعد کریں گے کیا، اور کب ظاہر ہوں گے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے بعد جس نے اس کو سن لیا، سمجھ لیا، وہ جھوٹے مہدی کو تو ٹھڈے مارے گا، چل دفع ہو جا۔ جس نے سمجھ لیا وہ نہیں چاہے گا، اور جس نے نہیں سمجھا وہ جھوٹے مہدی کی بیعت کر سکتا ہے، ایمان اس کا ضائع ہو سکتا ہے۔ سادہ سا خاکہ کیا ہے، ان کا نام عبداللہ ہوگا، نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے، اہل بیت میں سے ہوں گے، سادات میں سے ہوں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، لیکن تحقیق سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ واقعی آمنہ بھی ہوگا، ہو سکتا ہے نہ ہو۔ تاہم ان کا نام مہدی نہیں ہے، ان کا نام تو محمد ہوگا یا احمد ہوگا، مہدی ان کا لقب ہے۔ مہدی کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت یافتہ، یعنی جس وقت وہ آئیں گے اس وقت امت کو جن چیزوں کی، جن صفات کی، جن کردار کی، جن اعمال کی ضرورت ہوگی، ان کی مکمل ہدایت ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا داد طریقے سے ہوگی۔ امام مہدی صرف 9 سال کے لیے آئیں گے۔ پہلے 7 سال عیسائیوں سے جنگ، 8واں سال دجال، اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت۔ ٹوٹل 9 سال ان کی ظہور کے بعد کی زندگی ہے، پھر انتقال ہو جائے گا۔ جب امت ان کو اپنا خلیفہ، اپنا لیڈر بنا لے گی، 40 سال ان کی عمر ہوگی، اور وہ چند سالوں میں اتنے عظیم کارنامے انجام دے دیں گے جو کئی 100 سال سے امت نہیں کر پائی۔ اتنے بڑے بڑے کام وہ کریں گے۔ اب امام مہدی کی سب بالکل تلاش ہوگی اور بیعت لی جا رہی ہوگی، اس وقت کے کیا حالات ہوں گے؟ جس وقت امام مہدی کو اہل حق تلاش کر لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اس وقت کے کیا حالات ہوں گے؟ احادیث کے اندر بہت تفصیلات ہیں، میں آسان الفاظ میں ان کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ امت کے اندر خون خرابیاں، فتنے، فساد، پریشانیاں بہت ہو چکی ہوں گی، اور 7 بڑے بڑے علماء، مشائخ، نیک ابدال اللہ والے دنیا کے مختلف حصوں سے مکہ پہنچیں گے، اور ان کے ساتھ ان کے اپنے ماننے والے جو 300 سے زیادہ کی تعداد میں ہوں گے، یہ بھی امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ اور یہ ساتھ کے ساتھ وہ علماء ہوں گے جو اپنے ساتھیوں سے زندگی بھر جہاد کی اور جنگ مرنے کی اور دین پر لگنے کی، اپنے نفس کو مٹانے کی اور اتباع سنت کی بیعت سب لے چکے ہوں گے کہ کچھ بھی ہو ہمیں اللہ کے لیے قربانیاں دینی ہیں۔ یہ علماء امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ تلاش کرتے کرتے یہ امام مہدی کو حرمین میں تلاش کر کے مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے۔ ان کو دیکھ کے علامات کو پہچان کے پوچھیں گے آپ کون ہیں، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ وہ کہیں گے میں تو انصاری ہوں۔ انصاری کا کیا مطلب ہے؟ دین کی مدد کرنے والا۔ میں تو بھائی ایک انصاری ہوں، دین کی مدد کرنے والا۔ اور اس کے بعد وہ ذرا سا سائڈ وغیرہ لیں گے، جناب سیدھا چپکے سے مدینہ نکل جائیں گے۔ یہ لوگ بڑے پریشان ہوں گے کہ بھائی مہدی کو کب تلاش کریں، امت کے لیے اتنی کوڑن اور فکر میں ہوں گے، اتنے غم میں ہوں گے کہ دن رات ان کے لیے دن ہر ایک سکون غارت ہو چکا ہوگا، کیسے امام مہدی ملے تو امت کا مسئلہ حل ہو۔ یہ مدینہ جائیں گے، پھر انہیں پتہ لگے گا مدینہ آ گئے، وہ پھر واپس مکہ آ جائیں گے کہ یہ بھائی مجھے اتنی بڑی ذمہ داری نہ ڈال دیں۔ تو کوئی یوٹیوب پہ آگے دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں مہدی ہوں، تو جو بھی دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، بکواس کرتا ہے۔ تو اب یہ مکہ پہ پہلے گئے، پھر مدینہ گئے، پھر تیسری دفعہ مکہ آئیں گے۔ اب تیسری دفعہ جب یہ 7 علماء جو دنیا بھر میں تلاش کرتے مطلب دنیا بھر سے آئے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے علماء، ابدال، قطب اور یہ اللہ والے ہوں گے، نیک علماء، عالمی علم بھی رکھتے ہوں گے اور باطنی طور پر بھی ان کے بڑے مقامات ہوں گے۔ اب یہ تیسری مرتبہ حضرت مہدی کو وہاں دیکھیں گے، حجر اسود کے پاس، وہ بیت اللہ کے ساتھ لگے امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ اب یہ وہاں ان کو پالیں گے، کہیں گے جناب آپ بیعت کر لیجئے، آپ ہی امام مہدی ہیں، ہم نشانیوں سے آپ کو پہچان چکے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں یہ ذمہ داری میں نہیں لے سکتا، بہت مشکل کام، ذمہ داری۔ اب یہ کہیں گے دیکھیں اگر آپ نے ذمہ داری قبول نہ کی تو جو کچھ امت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے سب کا گناہ آپ کے سر پر آئے گا۔ وہ پھر کھڑے ہو جائیں گے، مجبور ہو کے کہیں گے اچھا آؤ پھر آخری فتح تک کے لیے اکٹھے جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ آج کل جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو بیعت کرتا ہے تو حلوے مانڈے کے لیے، عزت کے لیے، دکھاوے کے لیے، اور یہ امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے نہیں، خود ایک نیا مسئلہ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور وہ کس بات پر بیعت کریں گے؟ جس سے ہم میں سے کتنے لوگ بھاگیں گے؟ یہ مرتے دم تک
امت کے لیے جان مال ہر چیز قربان کرنے کی جو ہے نا وہ بیعت لیں گے۔ تو اس ہجرت اور پھر جہاد ہوگا، اس کے نتیجے میں پھر کئی وقت گزرنے کے ساتھ خلافت اسلامیہ قائم ہوگی۔ ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے، حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، ظہور مہدی سے پہلے، ظہور مہدی سے پہلے خود امام مہدی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں ہی وہ مہدی ہوں۔ اب یہ اللہ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، اصل میں چیزوں کو چھپایا ہوا ہے نا، علامات قیامت کو چھپایا ہوا ہے، کھول کے نہیں رکھا۔ تو حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام مہدی کو خود بھی نہیں معلوم ہوگا کہ میں ہی مہدی ہوں، ایک رات پہلے پتہ لگے گا، اور اسی ایک رات میں اللہ رب العزت ان کو ہر وہ چیز عطا فرما دیں گے جو اس منصب کے لیے ضروری، جو مہدی ہونے کے لیے ضروری، جو خلیفہ ہونے کے لیے ضروری، جو مجاہد ہونے کے لیے ضروری، جو کیا کہتے ہیں حکومت کرنے کے لیے ضروری، جو کچھ ان کی ضرورت کا ہوگا اللہ ایک رات میں وہ سب ان کو عطا فرما دیں گے، اور ان کو حقیقت کا الہام ہو جائے گا کہ میں ہی مہدی ہوں۔ اور 40 سال اس وقت ان کی عمر ہوگی۔ تو بہرحال امام مہدی کے حوالے سے تو وضاحت موجود کہ ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا، تو جو جھوٹا کہے کہ میں مہدی ہوں تو اس کو تو ٹڈے مارنے چاہیے۔ تو یہ بھی اللہ کا قدرت کا ایک کرشمہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی ان کو پہچان بھی نہیں سکے گا، یعنی 40 سال کی عمر تک ان کو کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا۔ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ وہ ظاہر ہوں تب ہی یہ سارے تکوینی امور طے ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ جو مہدی کی مسند ہے، یہ جو سیٹ ہے، یہ جو پوسٹ ہے، یہ کوئی بادشاہت یا سرداری یا وزارت عظمیٰ ایسا کچھ نہیں، کانٹوں کی سیج ہے، کیونکہ جس وقت یہ اعلان کریں گے کہ میں مہدی ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک غیبی آواز کے ذریعے بتایا جائے گا، جو قریب کے سارے لوگ سن لیں گے، سمجھ لیں گے، پہچان لیں گے۔ یہ کیا ہے؟ پوری عالمی کفر سے ٹکراؤ ہے، پوری دنیا کفر کی مخالفت ہے، جان پر کھیل کر مسلمانوں کی مدد کرنا ہے، آگ کے دریا سے گزر کر فتح کا حصول ہے، خون کا سمندر گزر کر خلافت منہاج علی النبوہ اس کا قیام ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ اب جو دعویٰ کرتا ہے اس کو ان چیزوں سے کیا لینا دینا، وہ تو اپنی 2 دن کی 4 دن کی دنیا کو سجاتے ہوئے کرے گا۔ اب بڑی میں اہم بات کرنے لگا ہوں جی، ان کے جو ساتھی تھے نا وہ بھی علماء ہوں گے، اور علماء کے جو ساتھی ہوں گے وہ ان سے بیعت ہوں گے، اور سارے دیندار اور متقی ہوں گے۔ امام مہدی کو پہچانے گا کون؟ یہ مولوی پہچانیں گے، یہ علماء پہچانیں گے، یہ سو کالڈ اسکالر نہیں پہچانیں گے، یہ علماء ہی پہچانیں گے۔ اب جو بات ہے سمجھنے والی، امت کا جو طبقہ علماء حق کے ساتھ رہے گا وہی مہدی کو پہچان سکے گا، اور جو طبقہ فکری ارتداد کے ذریعے، جیسے غامدی لوگ ہیں اور اس طرح کے لوگوں کے ذریعے ان علماء سے دور ہو چکا ہوگا، یہ امام مہدی کی مخالفت کرے گا۔ تو بہت سے مسلمان امام مہدی کی مخالفت کریں گے۔ اہم یہ نہیں ہے کہ امام مہدی کب اور کون ہے، اہم یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو میں کدھر ہوں گا، ان کے سامنے یا ان کے ساتھ۔ جس کو امام مہدی کے بارے میں معلومات کا شوق ہے اسے چاہیے کہ امت کی بگڑی بنانے کے لیے علماء، مشائخ، دینداروں کے ساتھ مال، جان، وقت سب کچھ لگانے کی فکر میں آئے۔ جو ایسے لوگ ہوں گے وہ خود یا ان کی نسلیں یہ امام مہدی کے مبارک لشکر میں شامل ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک اس امت کی ایک جماعت حق کے لیے لڑتی رہے گی جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کرے گی۔ اس جماعت کے آخری سربراہ امام مہدی ہوں گے۔ حق کے لیے کوششیں کرنے والے یہ ہوں گے، جس میں جہاد بھی شامل ہے، اور خاص جہاد ہی حق کے لیے تمام کوششیں کرنے والے یہ لوگ ہوں گے۔ اب ہم دیکھیں ہم حق کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ جس وقت امام مہدی آئیں گے حق کے لیے محنت کرنے والی تمام جماعتیں، تمام لوگ، تمام علماء، تمام دیندار سب ان کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے۔ تو امام مہدی تو جو ہیں وہ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ ان کے ساتھ کون ہوگا؟ حق کے لیے جان مال وقت لگانے والے، فکر کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے اس وقت، جتنی بھی جماعتیں ہوں گی، جتنے بھی علماء مشائخ ہوں گے، جو اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے زندگیاں قربانیاں دے رہے ہوں گے، کام کر رہے ہوں گے، امام مہدی کے آنے کے بعد سب ان کے جھنڈے تلے آ جائیں گے۔ اور پھر ایک بہترین قائد
جس کے اندر امت کا درد اور بہترین دیندار لوگ، یہ علماء، یہ اللہ والے، یہ دیندار طبقہ، یہ مل کر پھر حکومت قائم کریں گے۔